سردار صاحب، بنیادی سوال یہی ہے، آپ نے بھی بڑا کینلی اس کو آبزرو کیا، بلکہ دنیا نے اس کو آبزرو کیا، یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، پاکستان کے موقف کی رپورٹڈلی جو افغان طالبان ہیں وہ آف دا ریکارڈ تائید کرتے رہے، اس کو تسلیم کرتے رہے، لیکن تحریری یقین دہانی نہیں کی۔ کیا ریزن ہے؟ تحریری یقین دہانی سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ اور اگر وہ کوئی تحریری یقین دہانی دے دیتے تو ان کو کوئی ایسے سرکمسٹانسز یا آفٹر میتھس ڈپلومیٹکلی بھی ہو سکتے تھے جو ان کے فائدے میں نہیں تھے؟ دیکھیے، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو وفد استنبول گیا تھا اس کے پاس پورے اختیارات نہیں تھے۔ وہ بار بار کابل اور قندھار سے پوچھ رہے تھے، اور وہاں سے جو ان کو ہدایات آ رہی تھیں اس کے مطابق ان کو ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی تھی ان کے اوپر، تو مجبور تھے، اور جو اسپرٹ دوحہ میں پیدا ہوا تھا اسے ضائع کیا گیا استنبول میں۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات تھی۔ دوسرا یہ کہ جو خود افغان طالبان کی صفوں میں جو شدت پسند عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ شاید یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایک قسم کے جو پاکستان کے اوپر غلط الزامات لگا رہے تھے، اور دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس کے بارے میں اطلاعات یہ آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ یہ عذر لنگ ہے، کیونکہ جو ہے ان کے پاس نہ صرف استعداد ہے بلکہ ان کی رٹ بھی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو ان کو بالکل بند کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی تنظیمیں ہیں، القاعدہ فار انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اسے بھی بالکل پابند کر سکتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حملوں کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ اور اس کا وہ وعدہ کر چکے ہیں، دوحہ میں وعدہ کر چکے ہیں۔ 2020 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ استعمال ہو رہی ہے، اور بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ افغان طالبان جو ہے انہوں نے ٹرانزیشن نہیں کی، وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس دورانیے کے بعد اب جو ہے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حالت جنگ میں ہیں۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ جو پاکستان شواہد پیش کر رہا ہے ان کے سامنے، اور جو ان کو بھی معلوم ہے، ان کی بھی انٹیلیجنس خاصی تیز ہے، اور ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو ان شواہد کی تائید اور توثیق اقوام متحدہ نے کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سینکشنز کمیٹی کی ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ جو ہے ان کو اسلحہ و بارود ملتا ہے افغان طالبان کے ذریعے، بلکہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اسلحہ، بلکہ ان کی تربیت گاہوں کے بارے میں ان کو معلوم ہے، اور یہ جن علاقوں میں یہ تربیت گاہیں موجود ہیں ان کا ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر افغان کو پتہ ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو پتہ ہے، دنیا کی انٹیلیجنس کو پتہ ہے کہ وہ یہ ان کی جو افغانستان کی مشرقی سرحد ہے، اس میں کنر ہے، خوست ہے، ننگرہار ہے، اور اس کے بعد پکتیتا ہے، ان علاقوں میں جو ہے یہ مرتکز ہیں، یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں، اور ان کی ایک تو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے جو افغان طالبان ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ ہندوستان ان کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے، اور ان کی سرپرستی بھی کر رہا ہے، سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر کے دیتا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر حملے ہوں۔ ایک چیز خان صاحب قطع کلام معاف یہ فرمائیں کہ مذاکرات کا آپشن جب ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان کے پاس نہ باضابطہ فوج ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ اس طرح کے جدید نوعیت کے ہتھیار ہیں، جہاز ہوں یا میزائلز ہوں، اس کے باوجود وہ حالت جنگ میں کیوں رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جنگ کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا انڈیا ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ایک ظاہر ہے ان کی تو سرحد تو نہیں ملتی، انڈیا ان کی کیا مدد کر سکتا ہے جبکہ انڈیا تو خود شکست خوردہ ہے پاکستان سے؟ دیکھیے، ہندوستان کو پاکستانی افواج نے شکست دی ہماری مشرقی سرحد پہ، اور وہ پھر اپنی قوتیں مجتمع کر رہے ہیں کسی طریقے سے تاکہ ایک اور حملہ کریں اور اپنے عوام، اپنی جنتا کے سامنے سرخرو ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اگر انہیں حملہ کیا تو پھر جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ان کو یہ بھی علم ہے، تو وہ ایک بہت فرسٹریشن کی ایک چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ہمارے خلاف افغانستان سے محاذ کھولا ہے وہ اے سیمیٹرک ہے،
یعنی وہ کنونشنل وار نہیں ہے اور وہ دہشت گردی کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ وہاں یعنی ان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کیسے حملے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 2021 سے اب تک ہزاروں ہمارے فوجی اور سویلین مر چکے. تو یہ جنگ ہے, یعنی یہ غیر اعلانیہ جنگ نہیں, میں اسے کہوں گا اعلانیہ جنگ ہے, کیونکہ وہ دہشت گرد بار بار آتے ہیں اور ہماری قیمتی جانوں کو ضائع کرتے ہیں, اور ان کے جو ہے رینڈم اٹیکس بھی ہیں, ٹارگیٹڈ بھی ہیں, اور ان کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ہماری افواج ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں. یہ جنگ ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ جنگ ہی ہے. یعنی مطلب ہے ہماری طرف سے جب بھی کارروائی ہو تو وہ شور اور واویلا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ اس طریقے سے, اور پھر انہوں نے فوج کشی بھی کی. تو جنگ کا جواب تو جنگ میں ہوگا. لیکن میں آپ کے جو بیان سے بڑا متاثر ہوا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے دونوں مسلمان ممالک ہیں, ان کو متصادم نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان جو ہے اس کے پاس اس قسم کی فوجی صلاحیت نہیں ہے جتنی پاکستان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی ہی مدد سے صحیح, لیکن انہوں نے بھی 2 اشروں تک جنگ لڑی ہے, ایک بہت عالمی طاقت کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور پاکستان کی استعداد مسلمہ ہے. ہم مسلمان ملک ہیں تو جو سخت قسم کے جارحانہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, یعنی اس سے ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس جنگ کو ٹالیں اور افغان طالبان کو اور افغان عوام کو آمادہ کریں کہ یہ جو پاکستان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے. کیونکہ اگر یہ جنگ ہوئی جس کے بارے میں ہم نے بھی جو ہے اندیہ دیا ہے تو اس میں پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. پاکستان ایک مرتبہ بین الاقوامی منظر نامے پہ ابھر رہا ہے, یعنی اسٹریٹجک اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے کئی نئی راہداریاں کھلنے والی ہیں جس میں ٹیکنالوجی کی ہے, اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو مختلف منرلز کے سلسلے میں پھر جو تیل کے ذخائر کا ذکر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا, اور جس طریقے سے بار بار صدر ٹرمپ پاکستان کے حق میں بیان دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں ہوا بدل گئی ہے. یعنی مغرب سے میرا مراد مغربی یورپ اور شمالی امریکہ ہے. تو جو ایک زمانے بھارت کے تسبیح پڑھا کرتے تھے وہ اب پاکستان کے لیے پاکستان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے سوچ سمجھ کے اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے. سردار صاحب یہ فرمائیں کہ افغان طالبان کو احساس کیوں نہیں ہو رہا, اگر ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ انڈیا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے, ان کی سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہے, پہلے بھی اب بھی کر رہا ہے, اور پاکستان جو ان کا دوست ہے, محسن ہے, ہمسایہ ہے, اس کے خلاف وہ استعمال ہو کر اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, پاکستان کا بھی نقصان کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو قائل نہیں کر سکے, یا کوئی اور ایسی ان کی طرف سے پرکشش مراعات ہیں انڈیا کی طرف سے کہ جس سے وہ اس پر آمادہ ہیں, جنگ پر آمادہ ہیں پاکستان کے ساتھ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان تو ان کو استعمال کر رہا ہے. 2001 کے بعد اس نے ہندوستان نے وہاں بڑی سرمایہ کاری کی ہے افغانستان کے اندر. انہوں نے اپنے کانسولیٹس قائم کیے, بے تحاشا کانسولیٹس قائم کیے جن کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ اصل میں انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں, جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کو یہ معلوم نہیں, ان کو یہ پورے کا پورا ادراک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان میں ایک صف ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستان دشمن رہے ہیں. وہ کنگ ظاہر شاہ کے زمانے سے لے کر ایک پاکستان دشمنی وہاں رہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, ڈورینڈ لائن کی حوالے سے, جسے اب ہم جو ہے مسلمہ طور پر پاکستان افغانستان سرحد مانتے ہیں. تو وہ طبقہ جو ہے اس قسم کی نفرت کے شعلوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو آپ فنامنن دیکھ رہے ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں, اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں, تو یہ حامد کارزائی کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا, میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا. لیکن درمیان میں توقع, جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ممنون احسان ہوں گے,
لیکن اس کے بجائے انہوں نے پاکستان دشمنی کا راستہ اختیار کیا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کسی طریقے سے کہ ان کا کوئی ان کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے یہ تحریک طالبان پاکستان. سردار صاحب یہ درست بات ہے آپ کی.